بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک کے سفر معراج کی ایک جھلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں سورۃ نجم میں آیا ہے کہ جو حسن مطلق ہے پھر اس نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج عالم مکاں کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، یعنی عالم خلق کی انتہا پر تھے۔ پھر وہ رب العزت اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا۔ پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف 2 کمانوں کی مقدار کا فاصلہ رہ گیا، انتہائی یعنی قربت کا مقام اس سے بھی کم ہو گیا۔ پس اس خاص مقام قرب و وصال پر اس اللہ نے اپنے عبد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی، جو بھی وحی فرمائی۔ اس میں جو تشبیہ دی گئی ہے نا، 2 کمانوں کا فاصلہ اور اس سے بھی کم، تو یہ عرب کی ایک روایت ہے کہ جب 2 قبیلے آپس میں صلح کرتے تھے یا وہ ایک ہوتے تھے تو اس کی کمان سے وہ تیر چلاتا تھا، اس کی کمان سے وہ تیر چلاتا تھا، یعنی دونوں ایک دوسرے کے کمان سے تیر چلاتے تھے۔ مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کا تیر چلانا میرا تیر چلانا ہے، اس کا تیر چلانا میرا ہے، میرا تیر چلانا اس کا، یعنی یہ قربت کی ایک چیز واضح کی جاتی جو اللہ پاک نے عربی روایت کے مطابق یہ نبی پاک سرکار کے بارے میں فرمایا، یعنی کہ جو بھی چیزیں جس علاقے میں رائج ہوتی ہیں اسی جیسی مثالیں اللہ پاک جو ہے وہ دے کے تو لوگوں کو سمجھا رہا ہے۔ تو سفر معراج میں بہت سارے نبی پاک کو تحفے تحائف دیے گئے، ان کے بارے میں مسلم صحیح میں روایت آتی ہے، رقم الحدیث ہے 431 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی گئی تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، وہ 6 آسمان پر ہے، جب اس کی شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر ہیں۔ بس وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں، 5 نمازیں عطا کی گئی، سورۃ بقرہ کی آخری آیات مبارکہ عطا کی گئیں۔ آپ کی امت کے ایسے لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا ان کے لیے جہنم میں پہنچانے والے گناہ بھی معاف کر دیے گئے۔ یہ جو نماز ہے یہ نبی پاک سرکار کی طرف سے معراج شریف پر جانے کا تحفہ ملا ہے، تو وہاں اللہ پاک نے نبی مکرم سرکار دو عالم کو اپنی زیارت بھی عطا فرمائی ہے، اور دونوں ہستیوں نے آمنے سامنے بیٹھ کے کیا کلام کیا، کہتے نہیں کہ انہوں نے وحی کی، جو اس نے وحی کی، پھر اللہ پاک نے کچھ ان سے باتیں کی، وہ اللہ کے راز و نیاز ہیں اور نبی پاک جانتے ہیں یا اللہ کی ذات جانتی ہے۔ تو اس میں 2 مختلف رائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تو آپ نے اپنے وقت میں کہا کہ نبی پاک سرکار دو عالم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن قرآن پاک کی جو تشریح ہے جو محدثینوں نے لکھا، نبی پاک سرکار نے 2 مرتبہ اللہ پاک کی زیارت کی ہے، 2 مرتبہ اللہ پاک کو دیکھا ہے، سر کی آنکھوں سے بھی اور دل کی آنکھوں سے بھی، یعنی یا اس سے بڑھ کر کے روح کی آنکھوں سے بھی کیا ہے دیدار مبارک۔ تو اس کے بعد پھر بہت سارے صحابہ نے عرض کیا کہ اے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی مکرم سرکار دو عالم سرکار نے فرمایا کہ میں نے 2 بار اس اللہ کا دیدار فرمایا جو کل کائنات کا مالک و خالق ہے، تو پھر انہوں نے اپنی رائے بدل لی۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک سے محبت اور 5 گانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو تحفہ خاص نماز کا نبی پاک سرکار عرش معلیٰ سے لے کے آئے، اللہ کی ذات بابرکات سے اس کو قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب سے مولا نے پکارا